بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فصل فی الاستحقاق ویؤخذ الولد ان استحقت امه ببینة وان نقر بها لا۔ صورتها اشترى رجل جاریة فولدت عنده فاستحقها رجل ببینة فإنه يأخذها وولدها وإن نقر بها لا، لأن البينة حجة مطلقة فيظهر بها ملكه من الأصل، والإقرار حجة قاصرة يثبت الملك به ضرورة صحة الإخبار، فيندفع الضرورة بثبوت الملك بعد انفصال الولد. شخص قال لآخر اشترني فإني عبد فاشترى فبان حرا ضمن إن لم يدر مكان بائعه، لأنه بالأمر بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على البائع دفعا للضرر. وعند أبي يوسف رحمه الله لا ضمان عليه ورجع عليه، أي رجع هذا الشخص بما ضمن على البائع ولا ضمان في الرهن أصلا، أي إن قال ارتهني فإني عبد فارتهنه فبان حرا فلا ضمان عليه، سواء علم مكان الراهن أو لا، لأن الرهن ليس عقد معاوضة فلا يكون الآمر به ضامنا للسلامة. وقال في الهداية في صورة المسألة ضرب إشكال، وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة رحمه الله لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى، فكيف يظهر أنه حر؟ ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صلح على شيء واستحق بعضها، أي ادعى حقا مجهولا في دار فصلح على شيء ثم استحق بعض الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء، لأن للمدعي أن يقول دعواي في غير ما استحق، ولو استحق كلها رد كل العوض، لأن المدعى به داخل في المستحق. وفهم صحة الصلح عن المجهول، أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح لأن الجهالة فيما يسقط لا يفضي إلى المنازعة. وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصح إلا أن يكون الدعوى صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة، لأن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة. وكثير من مسائل الذخيرة تدل على عدم صحة تلك الرواية، ورجع بحصته في دعوى كلها إن استحق شيء منها، أي إن ادعى كل الدار فصولح على شيء ثم استحق نصفها يرجع بنصف البدل. فصل في بيع الفضولي، ولمالك باع غيره ملكه فسخه، وله إجازته إن بقي العقدان والمبيع، وكذا الثمن إن كان عرضا. فسخه مبتدأ ولمالك خبره مقدما، وهذا بيع الفضولي وهو منعقد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ فصل فی الاستحقاق۔ استحقاق یہ استحق یستحق سے مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہے تعلق حق للغیر، کسی غیر کا حق متعلق ہو جانا، ثابت ہو جانا۔ اس فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 3 اصولوں پر مسائل کی تخریج کی ہے، مسائل کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ پہلے 2 مسئلے یہ غلام اور باندی سے متعلق ہیں، تو صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، آگے پھر مسائل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ الْوَلَدُ، اور بچہ بھی لیا جائے گا، ان استحقت امہ ببینۃ، اس صورت میں جب اس کی ماں میں استحقاق بینہ سے ثابت کیا گیا، یعنی اس کی ماں جو باندی تھی اس میں اگر استحقاق کو بینہ سے ثابت کیا گیا تو ماں کے ساتھ بچہ بھی دیا جائے گا۔ وَإِن نَقَرَّ بِهَا لَا، اور اگر بینہ سے تو اس کو ثابت نہیں کیا گیا لیکن جس نے خریدی تھی اس نے اقرار کر دیا کہ یہ باندی فلاں کی ہے، تو اس صورت کے اندر بچہ نہیں لیا جائے گا۔ صورتها، اس کی صورت یہ ہے اشترى رجل جاریۃ، ایک آدمی نے باندی خریدی، فولدت عنده، اس باندی نے مشتری کے پاس بچہ جنا، اور حمل قبل الشراء سے ہے، یعنی شراء سے پہلے کا، خریداری سے پہلے کا حمل موجود تھا۔ فاستحقها رجل ببینۃ، ایک آدمی نے دعوی استحقاق کیا کہ یہ باندی میری ہے، اور بینہ سے اس نے اس چیز کو ثابت کیا۔ فإنه يأخذها وولدها، وہ باندی بھی لے گا اور بچے کو بھی لے گا۔
وَإِن أَقَرَّ بِهَا لَا، اور اگر بینہ سے تو استحقاق ثابت نہیں کیا، جب اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میری باندی ہے تو مشتری نے کہا ہاں آپ ہی کی ہے، تو اس نے اقرار کر لیا، تو اس اقرار سے صرف باندی واپس کی جائے گی، بچہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس فرق کی بنیادی وجہ بینہ اور اقرار ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، بینہ مطلقاً حجت ہے، کیونکہ بینہ سے قاضی فیصلہ کرتا ہے، قضائے قاضی کی بنیاد بینہ ہوتی ہے، اور قضائے قاضی عام ہوتا ہے، یعنی اس کو ولایت عامہ حاصل ہے تو اس کا حکم بھی سب پر نافذ ہوتا ہے، تو یہ مطلق حجت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنَ الْأَصْلِ، مستحق کی ملکیت ظاہر ہوگی باندی کے اندر من الاصل، ابتدا سے، یعنی جب وہ خرید رہا تھا اس وقت سے ہی اس کی ملک ثابت ہوگی، جبکہ والاقرار حجت قاصرۃ، اقرار حجت قاصرہ ہے، لا يتعدى الى الغیر، وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتی، اقرار کرنے والے پر ہی حجت ہوتی ہے۔ یثبت الملک به ضرورت صحت الاخبار، فرماتے ہیں کہ اقرار سے ملک ثابت ہوتی ہے اس لیے کہ جس نے کلام کیا ہے، مخبر جس نے بتایا ہے، اس کی بات کو درست قرار دینا ضروری ہوتا ہے، یہ اس اقرار کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ملک کو صرف ثابت کیا جائے گا، اور اتنا ثابت کیا جائے گا جتنی ضرورت ہے، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيندفع الضرورة بثبوت الملك بعد انفصال الولد، تو بچہ جب ماں سے جدا ہو گیا اس کے بعد ملک کا ثابت کرنا، اسی سے یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ خلاصہ یہی ہے کہ جو اقرار ہے وہ حجت قاصرہ ہے، اس لیے اس سے جو ملک ثابت ہوگی وہ بھی قاصر ہی ہوگی، یعنی بعد انفصال الولد ہوگی، اور جو بینہ ہے چونکہ وہ ایک معاملے کو خوب واضح کرتی ہے، جیسے اس کا نام ہے بینہ کہ روشن کرنا، واضح کرنا، تو اس سے مکمل معاملہ واضح ہوگا، اور قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہونے کی وجہ سے وہ حجت مطلقہ ہے، یعنی اس تمام معاملے کو گھیرے گی، تو اس لیے اس معاملے میں ہم یہ کہیں گے من وقت الشراء، یہ باندی مستحق کی تھی تو اس لیے بچہ بھی اس کے پاس گیا اور باندی بھی اس کے پاس گئی۔ معقود علیہ کا محل عقد نہ ہونا، مثال سے اس اصول کو، اس عنوان کو سمجھیے، شخص قال لآخر، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اشترینی، مجھے خرید لو، فإنی عبد، میں غلام ہوں، فاشترا، اس نے خرید لیا، فبان حرا، بعد میں پتہ چلا یہ تو آزاد ہے، ضامن ان لم يدر مکان بائعه او ان لم يدر مکان بائعه، تو یہ آدمی ضامن ٹھہرے گا، یہ جس نے دعوی غلامی کیا تھا یہ ضامن ٹھہرے گا اگر بائع کے جگہ کا علم نہ ہو کہ بائع اس وقت کہاں ہے، یعنی اگر بائع معلوم ہے پھر تو بائع ضامن ٹھہرے گا، چونکہ جو بدل تھا وہ بائع نے حاصل کیا، اگر بائع کی جگہ معلوم نہیں ہے، وہ نہیں مل رہا، تو پھر یہ جو شخص جس نے دعویٰ کیا تھا وہ ضامن ٹھہرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه بالأمر بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على البائع دفعا للضرر، وجہ یہ ہے کہ جو اس نے خریداری کا حکم دیا تھا اشترینی، اور پھر خود اقرار کیا تھا فإني عبد، تو اس کے اس اقرار اور اس حکم شراء کی وجہ سے اس کو ثمن کا ضامن ٹھہرائیں گے، لیکن مطلقا نہیں۔ عند تعذر الرجوع على البائع، جب بائع سے ضمان وصول کرنا، تاوان وصول کرنا یا بدل واپس لینا متعذر ہو، اس صورت کے اندر اس کو ضمان لازم کیا جائے گا دفعا للضرر، تاکہ مشتری سے ضرر کو دور کیا جائے، اس کو دھوکہ دیا گیا تو اس دھوکے کا جو ازالہ ہے وہ کیا جائے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا ضمان علیہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس شخص پر ضمان نہیں ہے۔ امام ابی یوسف رحمہ اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اس پر دعویٰ نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز تو لی نہیں جس کی ادائیگی اب اس پر لازم ہو، اس نے ایک جھوٹی خبر بیان کی، ایک جھوٹ بولا، اور صرف جھوٹ بولنے سے ضمان لازم نہیں آتا۔ ورجع علیہ، اس کا تعلق یہ پچھلے مسئلے کے ساتھ ہے، ان لم یدری مکان بائعہ، کہ اگر بائع کی جگہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس شخص سے ضمان لیا جائے گا، اور پھر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ بائع سے اس ضمان کو وصول کرے۔ ای رجع هذا الشخص بما ضمن علی البائع، کہ یہ شخص رجوع کرے گا، وصول کرے گا جو اس نے ادائیگی کی مشتری کو، بما ضمن علی البائع، جو بائع کی طرف سے اس کو ضمان لازم ہوا، یعنی بائع کی جگہ اس نے ادائیگی کی۔ یہ المشتری، یہ غلط ہے، رجع هذا المشتری نہیں ہے، رجع هذا الشخص، یعنی جس نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ لا ضمان علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے رہن کے اندر ضمان نہیں ہے ایسے یہاں پر بھی ضمان نہیں ہے، ان کے نزدیک بے شرا کا معاملہ ہو یا رہن کا معاملہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حضرات طرفین اس کے اندر فرق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بے شرا کا معاملہ ہے وہ عقد معاوضہ ہے، اور جو رہن کا معاملہ ہے یہ عقد وثیقہ ہے، معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ یعنی رہن کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی حیثیتوں میں فرق ہے، تو اسی طرح ان کے جو مسائل ہوں گے ان میں بھی فرق ہوگا۔ عبارت دیکھیے ولا ضمان فی الرہن اصلا، رہن کے اندر تو اصلا ضمان ہے ہی نہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے ضمان نہیں ہے، اسی صورت کو رہن پر منطبق کیجئے، این قال، اگر وہ شخص کہتا ہے ارتہنی فانی عبد، مجھے رہن کے طور پر رکھ لو میں غلام ہوں، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بے شرا کا معاملہ کیا، آپ نے اس کو ادھار چیز دی، پھر آپ نے کہا کہ مجھے کوئی رہن دو، تو ایک غلام کہتا ہے کہ میں غلام ہوں مجھے رہن کے طور پر قبول کر لو، ارتہنہ، اس نے رہن کے طور پر قبول کر لیا، فبان حرا، بعد میں معلوم ہوا یہ تو آزاد ہے، فلا ضمان علیہ، تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، سواء علم مکان الراہن او لا، چاہے راہن کی جگہ معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، بہر صورت اس شخص کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے۔ پچھلے معاوضے کا جو مسئلہ تھا اس میں تو ہم نے کہا تھا نا کہ لم یدری مکان بائعہ ضامنا، لیکن یہاں پر یہ شرط نہیں ہے، مطلقاً کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ لأن الرہن لیس عقد معاوضۃ، رہن معاوضے کا عقد نہیں ہے بلکہ یہ عقد وثیقۃ ہے، معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے یا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے، رہن رکھوایا جاتا ہے۔ فلا يكون الامر به ضامنا للسلامة، معاوضہ کے عقد کے اندر حکم دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ سلیم رہے، یعنی سالم رہے، مبی اور ثمن یہ سالم رہیں، جبکہ عقد وثیقہ کے اندر حکم دینے والا کہنے والا وہ ضامن نہیں ہوتا سلامتی کا، یعنی چیز کے سالم ہونے کا۔ اب اس کے بعد ہدایہ سے ایک اشکال ذکر کیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ وقال فی الہدایۃ، ہدایہ کے اندر فرمایا فی صورت المسئلہ ضرب اشکال، اس مسئلے کی صورت میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال کیا ہے؟ ان الدعوى شرط عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لحریۃ العبد، غلام دعوی آزادی کرے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے دعوی حریت بھی پایا جائے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات والتناقض یمنع صحت الدعوی، اور یہ بھی اصل اور اصول ہے، قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر دعویٰ میں تناقض پایا جا رہا ہو تو وہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے مسئلہ پڑھا اس میں پہلے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں، بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، تو اب اس کی ان دو باتوں میں تناقض ہے، جب اس کی دو باتوں میں تناقض ہے تو اب اس کا دعویٰ درست نہیں ہے، جب دعویٰ درست نہیں ہے تو امام صاحب کے نزدیک تو آزادی کے لیے دعویٰ شرط ہے، تو یہ تو دعویٰ نہیں کر سکے گا، فکیف یظہر انہ حر، تو پھر کیسے یہ ظاہر ہوگا یا معلوم ہوگا یا ثابت ہوگا کہ یہ آزاد ہے؟ اس کے متعدد جوابات ہیں، دو جواب جو نیچے حاشیے میں موجود ہیں انہیں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اصلاً حر ہے، آزاد ہے، کبھی بھی اس پر یعنی غلامی کا وقت نہیں آیا، تو اصلاً وہ حر ہے، آزاد ہے، تو اس لیے جو اصلاً حر ہو، آزاد ہو، اس کو دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کی آزادی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے یہ جو مسئلہ ہے اس میں اس شخص نے جب کہا میں غلام ہوں اس وقت وہ غلام ہو، بعد میں اس کو علم ہو کہ مجھے تو آقا نے آزاد کر دیا تھا، یا ان کے اس کلمات کے وقت اس کو آقا نے آزاد کر دیا، تو اب اس صورت کے اندر بھی وہ آزاد ہو چکا ہے، تو اب اس کے دعویٰ میں تناقض نہیں ہے، پہلے اس کے علم کے مطابق وہ غلام تھا، اس نے غلامی کا دعویٰ کیا، بعد میں اس کے علم کے مطابق وہ آزاد ہے تو اس نے آزادی کا دعویٰ کیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مصالح عنہ یا مصالح علیہ میں کسی کا حق ثابت ہو جانا، جس چیز پر صلح کی ہے، جس چیز سے صلح کی ہے، ان میں کسی کا حق ثابت ہو جانا، تو پہلی جزئی ہے جس چیز سے صلح کی ہے اس میں کسی کا حق ثابت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ولا رجوع فی دعوی حق مجہول، مجہول حق کا دعویٰ کیا گیا، اس میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کب؟ فی دار صلح علی شیء، کسی دار میں جس پر پھر بعد میں صلح ہو گئی، واستحق بعضها، اور اس میں سے کچھ حصے کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے اس متن کی تشریح کے اندر وضاحت موجود ہے، اسی کو دیکھیے۔
ادعا حقا مجھولا، ایک آدمی نے مجھول حق کا دعویٰ کیا، فی دارن کسی گھر میں، مثال کے طور پر یہ جو دار ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، اب مجھول ہے کتنا تمہارا حصہ ہے، فصولح علی شیء، دوسرے آدمی نے کہا کہ یار پیسے لو بس جان چھوڑو، بس ہم صلح کر لیتے ہیں تم یہ دعویٰ چھوڑ دو، ثم استحق بعض الدار، بعد میں اس دار کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، کسی اور کا یہ دار ثابت ہو جاتا ہے لیکن کچھ حصہ، فالمدعى علیہ لا یرجع علی المدعی بشیء، تو پہلے جس شخص نے دعویٰ حق کیا تھا کہ میرا بھی اس میں حق موجود ہے، میں بھی اس کا مستحق ہوں، تو اس سے جو صلح کی گئی تھی اس صلح کے مال سے کچھ بھی وصول نہیں کر سکتا مدعا علیہ، کیوں؟ لأن للمدعی ان یقول، اس لیے کہ مدعی کے پاس یہ جواب موجود ہے کہ وہ کہے دعوی فی غیر مستحقہ، کہ کچھ حصے میں یعنی استحقاق کا دعویٰ ثابت ہوا ہے، کچھ حصہ مستحق لے کے گیا ہے، یہ جو باقی بچا ہے نا اس کے اندر میرا حق موجود ہے، تو یہ جواب ناقص بھی نہیں ہے، اس کی بات تو درست ہے، اس لیے کوئی بھی مقدار اس سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہاں وَلَوِ اسْتُحِقَّ كُلُّهَا رَدَّ كُلَّ الْعِوَضِ، اگر اس تمام کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے یعنی مدعا بہ کا، رد کل العوض، تو پھر تمام عوض اس کو واپس کرنا پڑے گا، لأن المدعا به داخل فی المستحق، اس لیے کہ جو چیز جس چیز کے اندر کسی کا استحقاق ثابت ہوا اس کے اندر مدعا به بھی داخل ہے، مثال کے طور پر ایک کنال زمین تھی، اس نے کہا اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے، اب بعد میں بینہ سے کوئی مستحق ثابت ہو گیا کہ بھائی نہیں یہ تو دار فلاں کا ہے، اب یہ جو مدعی ہے اس نے جو عوض لیا تھا پہلے صلح کے طور پر، اس کو وہ سارا عوض واپس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا، اس نے جس دعوی مجہول کے ذریعے مال حاصل کیا تھا وہ اس کا نہیں تھا، اس نے اپنا کوئی حق نہیں چھوڑا۔ اس سارے مسئلے سے دو چیزیں حاصل ہوئی ہیں جس کو آگے مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَفُهِمَ صِحَّةُ الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُولِ، پہلی بات تو اس ساری بحث سے یہ معلوم ہوئی کہ مجہول چیز سے صلح کرنا معلوم مال پر درست ہے، یعنی جس مال پر صلح کی گئی وہ تو معلوم ہے، لیکن جس حق سے جس دعوی سے صلح کی گئی وہ مجہول ہے، پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دلت هذه المسئلہ، اس مسئلہ سے اس بات پر دلالت ہوئی یا یہ بات واضح ہوئی، على ان الصلح عن المجہول، کہ مجہول چیز سے صلح کرنا، على مال معلوم، معلوم مال پر، صحیح یہ درست ہے، وإنما يصح، اور اس کی درستگی کی وجہ یہ ہے، لأن الجہالة فيما يسقط لا يفضي إلى المنازعة، کہ اسقاط کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی جو ساقط ہو سکتی ہیں ان کے اندر جہالت جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر وہ مال لے کر اپنا حق ساقط کر رہا ہے، تو جن امور میں چیز ساقط ہوتی ہے وہاں پر جہالت بھی اگر پائی جائے تو وہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہوتی، تو اس لیے صلح عن المجہول علی مال معلوم درست ہے۔ دوسری بات، صلح کے صحیح ہونے کے لیے دعویٰ کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب یہاں صلح عن المجہول ہے تو مجہول چیز کا دعویٰ درست نہیں ہے، لیکن اگر اس پر صلح کی جاتی ہے تو یہ درست ہے۔ وقد ينقل عن بعض الفتاوى، بعض فتاوی سے نقل کیا جاتا ہے، ان الصلح لا يصح الا ان يكون الدعوى صحيحة، کہ صلح اس وقت درست ہوگی جب دعویٰ صحیح ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا اس کے اندر دعویٰ مجہول چیز کا ہے اور مجہول چیز کا دعویٰ تو درست نہیں ہوتا، لیکن جو ہم نے یہاں مسئلہ واضح کیا، فهذه المسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے، تدل، اس بات پر دلالت کر رہا ہے، على ان هذه الروایت غیر صحیحة، کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ کون سی روایت؟ ان الصلح لا يصح الا يكون الدعوى صحيحة، لان دعوى الحق المجهول دعوى غیر صحیح، اس لیے کہ حق مجہول کا دعویٰ کرنا یہ دعویٰ غیر صحیح ہے، جبکہ ہم نے یہاں پر اس کو درست قرار دیا اس صلح کو۔ وَكَثِيرٌ مِّن مَّسَائِلِ الذَّخِيرَةِ، ذخیرۃ الفتاوی، پہلے اس کا تعارف آپ کو کروایا ہے، اس کے بہت سارے مسائل تدل علی عدم صحت تلک الروایہ، وہ اس روایت کے درست نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ آخری جزی ہے اس باب کی اور فصل کی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پورے دار کا دعویٰ کیا کہ میرا ہے، اور پھر اس پر اس نے کسی چیز پر صلح کر لی، پیسے لے لیے، گاڑی لے لی، پھر بعد میں آدھی دار کا کوئی اور مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو یہ آدھا حصہ صلح کے طور پر جس نے ادا کیا تھا وہ واپس لے لے گا، ورجع بحصته، اور وہ اپنے حصے کے بقدر رجوع کرے گا، فی دعوی کلہا، اس وقت جب دعویٰ مکمل چیز پر کیا گیا تھا، یعنی مکمل دار پر کیا گیا تھا،
इन इस्तुहिक़ शैउन मिन्हा, जब उसमें से कुछ का कोई मुस्तहिक़ साबित हो गया। इन इद्दअ कुल्ल दारी, एक शख्स ने पूरे दार का दावा किया, फसूलिह अला शैइन, किसी चीज़ पर आपस में सुलह हो गई, तुम इस्तुहिक़ निस्फ़ुहा, फिर उसमें से आधे का कोई मुस्तहिक़ साबित हो जाता है, यरजिउ बिनिस्फ़िल बदली, तो जब आधे का कोई मुस्तहिक़ साबित हुआ तो आधे बदल को ये वापस ले लेगा। यानी अगर इसने 10 लाख रुपए अदा किए थे, अब 5 लाख रुपए उससे वापस लेगा। तो फ़स्लुन फ़िल इस्तिहक़ाक़ भी मुकम्मल हो गया। आगे बैउल फ़ुज़ूली की तरफ बढ़ते हैं। फ़स्लुन फ़ी बैइल फ़ुज़ूली, इस फ़स्ल के अंदर फ़ुज़ूली से मुतअल्लिक़ा मसाइल को ज़िक्र किया गया है। फ़ुज़ूली कहते हैं हुवल अजनबी यतसर्रफ़ु लिल मालिक, ऐसा अजनबी शख्स जो मालिक के लिए तसर्रुफ करता है। यानी ज़ैद की गाड़ी है और अम्र ज़ैद के कहे बगैर जाकर उसको बेचता है, तो ये फ़ज़ूली कहलाएगा कि ये गैर की मिल्क में तसर्रुफ कर रहा है और गैर ने इसको हुक्म भी नहीं दिया, वकील नहीं बनाया, नाइब नहीं बनाया, वसी नहीं बनाया। तो देखिए, वली मालिकिन बाअ गैरुहु मिल्कहु फस्खुहु, मालिक को ये हक हासिल है जब उसकी मिल्क को उसके गैर ने बेच दिया हो। क्या हक हासिल है? फस्खुहु, उसका फस्ख करना। लिमालिकिन बाअ गैरुहु मिल्कहु, ये खबर मुकद्दम बन जाएगी और फस्खुहु उसका मुब्तदा मुकद्दम है। वलहु इजाज़तुहु, अब उसके बाद दो इख्तियार इसके पास मौजूद है, यानी मालिक के पास मौजूद है। पहला इख्तियार कि वो इस बैग को जायज़ करार दे, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त, इन बक़ियल आक़िदान वल मबीअ, के आक़िदान यानी फ़ुज़ूली जो बाय बना और मुश्तरी ये दोनों मौजूद हैं, बाकी हैं, वल मबी, और मबी भी अपनी हालत पर बाकी है। वकज़ा समनु इन कान अर्दन, और समन भी अगर सामान वगैरह है, यानी समन इस्तिलाही और खल्क़ी के अलावा कोई चीज़ है तो उसका भी बाकी रहना ज़रूरी है, क्योंकि समन खल्क़ी इस्तिलाही तय करने से तय नहीं होते, मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होते, और उनके ज़िया से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मिस्ल और बदल मौजूद है। लेकिन समन अगर अर्ज़ में से हो, सामान में से हो, तो फिर वो तयशुदा है, उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। तो इन चारों चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब मालिक इजाज़त देगा, असल अक़्द तो उस वक़्त कायम होगा, चूँकि बै तो मौक़ूफ़ थी, तो जैसे अक़्द के वक़्त इन चारों उमूर का पाया जाना ज़रूरी है कि आक़िदान हो, मबी हो, समन हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी शर्त होगी। आगे क्या फरमाते हैं, फ़स्खुहु मुब्तदाउन मुअख्खरुन, फ़स्खुहु जो ऊपर हमने पढ़ा ये मुब्तदा मुअख्खर है, और वली मालिकिन ख़बरुहु मुक़द्दमन लिमालिकिन बाअ गैरुहु मिल्कहु, ये ख़बर मुक़द्दम है। फरमाते हैं वहाज़ा बैउल फ़ुज़ूली, इसको बै फ़ुज़ूली भी कहा जाता है। वहुवा मुनअक़िदुन इंदना ख़िलाफ़न लिश्शाफ़िई रहिमहुल्लाह, हमारे नज़दीक बै फ़ुज़ूली मुनअक़िद हो जाती है लेकिन मौक़ूफ़ होती है। इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह के नज़दीक बै फ़ुज़ूली मुनअक़िद ही नहीं होती, उनके नज़दीक बैउल फ़ुज़ूली व शराउहु बातिलुन, फ़ुज़ूली आदमी का, अजनबी आदमी का किसी और की मिल्क को बेचना या खरीदना उसके लिए ये बातिल है, इसका कोई एतबार नहीं है। दलील उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला बैअ इल्ला फ़ीमा तमलिकू, कि जिस चीज़ के तुम मालिक हो उसी में तुम्हारी बै मोतबर है। उनका ये कौल कि फ़ुज़ूली की बै शरा बातिल है, ये जदीद कौल है। उनके कदीम कौल के मुताबिक हनफिया की तरह बै फ़ुज़ूली मौक़ूफ़ ही होती है। जहाँ तक शाफ़िइया की दलील का जवाब है, ला यनफ़ुज़ु बैउन इल्ला फ़ीमा तमलिक, कि वो बै नाफिज नहीं होती, ताम नहीं होती जिसके तुम मालिक न हो, यानी जिस चीज़ के तुम खुद मालिक न हो। और दूसरी बात यह है कि शरई विलायत यहाँ इनको हासिल है कि आक़िदैन आक़िल हैं, बालिग़ हैं, अहलियत उनके अंदर पाई जा रही है, उनका ये अक़्द मुनाक़िद तो हो जाएगा, लेकिन जब तक मालिक इजाज़त न दे उस वक़्त तक इसको नाफिज नहीं कर सकते।